बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट दुनिया को एक ऐसा पाकिस्तान दिखा रही है जहां पर रूल ऑफ लॉ है, जहां की अदलिया आज़ाद है, जहां पर आमरीत वाले फैसले अदालतों में नहीं होते, जहां पर पसंद का बेंच जो है वो नहीं बनाया जाता और पाकिस्तान का मीडिया जब चाहे वक्त के हुक्मरानों से सवाल करता है और उसको उसका जवाब भी दिया जाता है। यानी सब कुछ अच्छा है कि दुनिया के सामने हमारी एक पिक्चर बनाकर पेश की जा रही है। पाकिस्तान में शहद और दूध की नहरें अभी बह नहीं रही बल्कि खोद दी गई हैं। बहुत जल्दी आपको शहद और दूध जो है वो वाफर मिकदार में पाकिस्तान में इन नहरों के अंदर आपको मिलेगा और पाकिस्तान की आवाम जो है इससे मुस्तफीद होगी। ये हुकूमत की पिक्चर है, लेकिन एक एहतजाज जो पाकिस्तान की आवाम इस वक्त सड़कों पे कर रही है, पाकिस्तान का मीडिया इसे नहीं दिखाएगा। तहरीक इंसाफ ने 6 इजला में एहतजाज की कॉल दी। मियांवाली, चन्योट, झंग, इसके साथ साथ फैसलाबाद और बहावलपुर लोग सड़कों पर आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जिस तरह फस्तायत और रियासत ताकत को इस्तेमाल कर रही है, आवाम ने बाहर निकलकर इसका जवाब दे दिया है। व्यूअर्स, अब तक जो विजुअल्स मौसूल हुए हैं मुख्तलिफ इजलास से, आवाम सड़कों पर है। आइन की बालादस्ती के लिए काजी साहब के पुतले सड़कों पर जलाए जा रहे हैं। आइन और अदलिया के साथ इजहार यकजहती पाकिस्तान की आवाम कर रही है, बिल्कुल उसी तरह जिस रावलपिंडी में पाकिस्तान की आवाम ने ये सब कुछ जो है वो किया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिर्फ एक ही मौक़िफ़ है कि इस मुल्क के अंदर 2 अदालतें नहीं बनेंगी, यानी अमीरों की अदालत और होगी और गरीबों की अदालत और होगी। एक जज ने पाकिस्तान के अंदर ये जुमला कहा और फिर खान साहब ने उसे रिपीट किया कि ये नहीं हो सकता कि अमीर के लिए और कानून और गरीब के लिए और कानून। इन्होंने तो करके दिखा दिया कि अमीर और सियासतदान के लिए और अदालत होगी, गरीब और पाकिस्तान के अवाम के लिए और अदालत होगी। यानी 2 अदालतें बनाने के लिए इस वक्त हुकूमत जो है वो भरपूर किस्म की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ इस वक्त बाकायदा इरफान सदीकी की शक्ल में और फिर बाऊजी का बाहर ना जाना हमें बहुत कुछ बता रहा है। मैं आगे चलकर इस पे बात करूंगा, लेकिन व्यूअर्स, जो चीज समझने की जरूरत है, इस वक्त सड़कों के ऊपर पाकिस्तान की आवाम मौजूद है। पाकिस्तान के हुक्मरान आपको ये कहते हैं कि 2, 3, 4 लोग निकले और लोगों ने इमरान खान को और उसके बयानी को रद्द कर दिया। इस वक्त पाकिस्तान की सड़कों जो 6 अजला हैं वहां पर क्या सूरत हाल है। पहली खबर मैं आपके सामने रख देता हूं। फैसलाबाद, घंटा घर, और यहां से लोग हजारों की तादाद में निकले। और अगर आप फैसलाबाद से हैं तो ये मुख्तलिफ रास्ते हैं, जो सेंटर जो आपका अंदरून फैसलाबाद है, तो लोगों की एक बड़ी तादाद बाहर निकली है। और मरीम नवाज कह रही थी कि कहीं 7-8 लोग हैं। हमाद अजहर साहब को देखा गया जी, वो लीड कर रहे हैं और पंजाब के अंदर इसी किस्म की क़यादत की ज़रूरत थी। हमाद अजहर साहब से मेरी जी लाहौर में मुलाकात हुई, उस वक्त ये 9 मई नहीं हुआ था, उससे पहले, और मुझे बहुत ज़्यादा ये वाइब्रेंट नज़र आए, बहुत ज़्यादा पुरजोश नज़र आए। नौजवान क़यादत है और पंजाब में ऐसी ही क़यादत की ज़रूरत थी जो लोगों को मोबिलाइज कर सके और आप खौफ के बुत तोड़ कर बाहर निकलें। आपके खिलाफ मुकदमात हैं, लेकिन आपने अवाम के दरमियान जाकर अपना पैगाम रिकॉर्ड करवाया। इससे पहले भी आपको याद होगा ना, जब इन्होंने कहा था कि हम एहतजाज करेंगे, लॉन्ग मार्च होगा और आइंदा हमारा रुख जो है वो अडाला जेल की तरफ होगा और हम इमरान खान को बाहर निकालेंगे, लेकिन बाद में पार्टी की मेन क़यादत ने उनके इस बयान से अपने आप को डिस्टेंस कर लिया। लेकिन इसका नुकसान होता है जी, जो आज बैरिस्टर गौहर के साथ हो रहा है पार्टी के अंदर। पंजाब में क़यादत हमें दूर दूर तक नजर नहीं आएगी। तो हमाद अजहर साहब जी सब मैदान में आ गए हैं और उन्होंने बाहर निकलकर पाकिस्तान की हुकूमत को बाकायदा तौर पर पैगाम दे दिया। जो कह रहे थे ना कि 4, 5, 8, 10 और जो लोग थे, सर आप अपने कैंप्स के अंदर देखें, ये गुफ्तगू तो आपके अपने वुज़रा करते रहे कि नवाज शरीफ बाहर आए तो पीछे कोई नहीं निकला। और हमारी जो पार्टी की क़यादत है वो गिला करती है कि कोई क्यों नहीं निकलता। ये अल्फाज हैं ख्वाजा आसिफ के। और फिर नवाज शरीफ साहब ने भी लतीफ़ा सुनाते हुए कहा कि आप मुझे कहते हैं कि निकलो, जब मैं निकलता हूं तो पीछे मुड़ के देखूं तो कोई होता ही नहीं है। तो ये आप लोगों के साथ होता होगा, ये आपकी सियासत की रिवायत हो सकती है, लेकिन इमरान खान ने जब पाकिस्तान की अवाम को पैगाम दिया तो वो निकले और सड़कों पर आकर एहतजाज कर रहे हैं, जिसे पाकिस्तान का मीडिया जो है वो नहीं दिखा रहा। अच्छा, मैं ना ये जज्बाती गुफ्तगू नहीं है, बल्कि
जो इस वक्त मिनोअन पाकिस्तान की सड़कों पर हो रहा है, ये मैं आपके सामने इसे रिपोर्ट कर रहा हूं। फिर एक और जो वीडियो इस वक्त हमारे सामने है, ये फैसलाबाद की। अवाम ने हार मानने से इनकार कर दिया, बदतरीन शेलिंग और तशद्दुद को शिकस्त हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अच्छा, आज ना फरूख हबीब साहब जब फैसलाबाद में इस अवाम के समंदर को देख रहे होंगे, लोगों ने सब्ज और लाल रंग का जो झंडा उठाया हुआ है जिसपे चांद तारा बना हुआ है, जरूर उन्हें ख्याल आया होगा कि काश मैं आज इमरान खान के काफिले में होता, इमरान खान का सिपाही था, कुछ लोगों के बहकावे में आ गया, काश मैंने वो तकरीर और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना की होती तो आज मेरा भी यही मकाम होता। तकलीफें इतनी बड़ी कि हर मुश्किल आसान हो गई और फरूख हबीब साहब छोड़कर चले गए, लेकिन पाकिस्तान की आवाम फैसलाबाद ने इमरान खान की कॉल के ऊपर लब्बैक कहा और आवाम सड़कों पर है, शेलिंग कर लो, एहतजाज नहीं रुकेगा। ये वाज़ेह पैगाम है फैसलाबाद की आवाम का। और याद रखिएगा व्यूअर्स के फैसलाबाद के अंदर ये इससे पहले भी हुआ, हमने हुकूमत के खिलाफ बहुत सारे एहतजाज होते हुए देखे। जब 2008 और 9 की ये बात है, जब बिजली लोड शेडिंग अपने अरूज पर थी तो फैसलाबाद के लोगों ने हुकूमत को टफ टाइम दिया। तो यहाँ के लोगों को हराना शायद इतना आसान नहीं, और हमने राना सनाउल्लाह को यहाँ से हारते हुए देखा, हमने वो जो सबसे बड़ा लोटा था अपोजिशन लीडर उसे हारते हुए देखा, और राजा रियाज ने क्या कुछ कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। आज कहाँ पे व्हील चेयर पे एक तस्वीर हमें उसकी नजर आई। हमने यहाँ पे उन तमाम लोगों को हारते हुए देखा जो अपने आप को फैसलाबाद का, नून लीग का हमेशा से गढ़ कहते थे। वो गढ़ जो है गढ़े में गिर चुका है, वो गढ़ नहीं रहा, बल्कि अब यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर की आपको सड़क के ऊपर जो है वो हुक्मरानी नजर आएगी। और आज इसका अमली मुजाहरा भी देखा। पीटीआई फैसलाबाद के जो विजुअल्स जो हैं वो शेयर किए गए व्यूअर्स, वो भी इसी किस्म के हैं। और फिर जो सबसे इंटरेस्टिंग है, पीटीआई ऑफिशियल यूएसए की तरफ से एक ट्वीट किया गया है और दिस इज रियली इंटरेस्टिंग। अरब न्यूज़ ने इसे ट्वीट किया। पाकिस्तान में अब तो अमरीकी दफ्तर खारजा के अंदर भी जो उनकी डेली ब्रीफिंग होती है, वीकली ब्रीफिंग होती है, उसमें भी ये सवाल उठाया जाता है कि डोनट चीफ जस्टिस के बारे में आपने सुना और आप क्या कहेंगे। वो अलग बात है कि वो ये कहते हैं कि आई एम नॉट फॉलोइंग एनी न्यूज़ इन पाकिस्तान रिगार्डिंग डोनट, आई लाइक डोनट्स, लेकिन मैंने उसे फॉलो नहीं किया। तो आप चीफ जस्टिस पाकिस्तान के एक तरह से आपके खिलाफ जो पाकिस्तान की सड़कों पर आवाम का जो पैगाम है, आप पाकिस्तान के लिए बाइसे शर्मिंदगी बन रहे हैं। लिहाजा उतरें कुर्सी से, उतरो कुर्सी से, घर जाओ, और अब तुम्हारा यही मुकद्दर है। ये पैगाम पाकिस्तान के आज वकला ने दिया। सुप्रीम कोर्ट के बाहर जी एक इंटरेस्टिंग वाकया ये हुआ है कि आज ना जस्टिस काजी फाइज ईसा का पुतला बाकायदा तौर पे लाया गया। किसी में हिम्मत नहीं है, पाकिस्तान के किसी टीवी टॉक शो के अंदर, चैनल के अंदर ये हिम्मत नहीं थी कि वो काजी फाइज ईसा के पुतले को जलता हुआ दिखाता। अरब न्यूज़ ने ये काम किया और एक वीडियो जिसके अंदर नईम पंजोता और बाकी लोग वहां पर मौजूद हैं और काजी फाइज ईसा के पुतले को बाकायदा तौर पे नजर आतिश किया जा रहा है। फिर हमने पंजाब के दीगर जो इलाके हैं जहां जहां पर भी एहतजाज की कॉल दी गई, वहां पर लोग एहतजाज कर रहे हैं, पुलिस और इनका आमना सामना होता है, शेलिंग की जा रही है। लेकिन मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट अरब न्यूज़ ने जिसे रिपोर्ट किया, किसी ने नहीं किया, हिम्मत ही नहीं है, ज़मीर बेच दिए, अपने आप को बेच दिया, अपने कलम को बेच दिया, अपनी आवाज़ को बेच दिया, अपने सब कुछ को आपने बेच दिया। तो जब सब कुछ बिक जाता है तो फिर ऐसा पाकिस्तानी होगा जो आज के हुक्मरान हमें ये दिखा रहे हैं। ये पाकिस्तान वो नहीं है जो असल में पाकिस्तान है और जिसके लिए इमरान खान इस वक्त कोशिशें कर रहे हैं। व्यूअर्स, इसके अलावा फैसलाबाद की मैंने आपके सामने तफसीलात रखी। अच्छा, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, आज औरिया मकबूल जान साहब की एक वीडियो, एक तस्वीर सामने आई और मुसलसल लोग ये कह रहे हैं कि उनके लिए आप आवाज़ बुलंद करें। औरिया मकबूल की ज़मानत का ये मामला है, फिर उनके जो मुकदमे में उसे लिंगर ऑन किया जा रहा है और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इमरान खान के केसेस लिंगर ऑन किए जाते हैं और 3-3 माह 4-4 माह उन्हें घसीटा जाता है, बिल्कुल उसी तरह औरिया मकबूल जान का केस भी इस वक्त किसी के लिए ऑब्वियसली ज़रूरी है कि अंदर रहें। और उनके हाथों में हथकड़ियाँ लगी हुई थी और एक जो मुहाफिज है उनके साथ बैठा हुआ था और उनकी हथकड़ियों में एक तस्वीर सामने आई। दिस इज़ रियली अनफॉर्चुनेट। अगर उन्होंने कोई वाकई ऐसा काम किया है तो कानून के मुताबिक उसका फ़ैसला किया जाए। लेकिन इस वक्त क्या हो रहा है इसके ऊपर पाकिस्तान की आवाम को अपना कमेंट जो है ज़रूर करें कमेंट सेक्शन के अंदर और बताएं कि औरिया मकबूल जान के लिए जो कुछ हो रहा है इस पर आपको आवाज़ जो है अपनी ज़रूर
بلند کرنی چاہیے. ویورز, اس کے علاوہ پورے ملک کے اندر جو ویژولز آ رہے ہیں, it's really fascinating when we talk about democracy in Pakistan or anywhere in the world. لوگ ڈیموکریسی کو اصل میں باقاعدہ طور پہ ہمیں پریکٹس کرتے ہوئے اس وقت سڑکوں پہ نظر آ رہے ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ 3 4 5 لوگ تھے اور وہ کچھ نہیں ہوا, لیکن اس کا جواب پاکستان کی عوام نے جو ہے وہ دے دیا ہے. اور آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ آج اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان کی میڈیا سے گفتگو ہوئی اور نعیم پنجوتا نے عدالت سے استدعا کی کہ فرد جرم آپ عائد نہ کریں, ہمیں وقت دیا جائے, اور اب 5 اکتوبر تک جو توشہ خانہ 2 کا کیس ہے اسے ملتوی کر دیا گیا ہے اور آئندہ تاریخ کے اوپر فرد جرم عمران خان کے اوپر جو ہے وہ عائد کی جائے گی. اس کے بعد عمران خان نے صحافیوں سے گفتگو کی ہے. میں نے آپ کو کل کہا تھا کہ جب عمران خان کا دوبارہ آمنا سامنا ہوگا صحافیوں سے تو وہ ضرور پوچھیں گے کہ جو خبریں اسد کیسر صاحب کے حوالے سے آ رہی تھی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا کہ اب پارٹی کا نیا چیئرمین ہوگا اور بیرسٹر گوہر کو گھر بھیج دیا جائے گا اور بیرسٹر گوہر جو ہے وہ ایک بزدل انسان ہے. تو خان صاحب نے جی اس کا جواب دے دیا اور خان صاحب یہ کہتے ہیں کوٹ ان کوٹ, امانتاً میں آپ کے سامنے یہ چیز رکھ رہا ہوں, اور یہ کہتے ہیں کہ بیرسٹر گوہر بہت اچھا کام کر رہے ہیں, وہ پارٹی کے چیئرمین ہیں, ان کو کس طرح میں بزدل کہہ سکتا ہوں, یعنی میرے یہ الفاظ نہیں ہیں. تو یہ بھی چیز کلیئر ہو گئی. اور وہ صحافی جنہوں نے یہ بات کہی تھی, اب ان سے پوچھا جائے کہ وہ بار بار جو کہہ رہے تھے نا کہ میرے سامنے ہوا, اور اگر کوئی انکار کرتا ہے تو یہ اصل میں تصدیق ہوتی ہے, اقرار ہوتا ہے, تو ان سے ضرور پوچھا جائے. ایک ان کی کریڈیبلٹی کے اندر یہ ایک بہت بڑا سوال اب لگ گیا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بیرسٹر گوہر علی خان پارٹی کے لیے زبردست کام کر رہے ہیں, ان کو شاباش دیتا ہوں. بیرسٹر گوہر سے متعلق منسوب خبریں بالکل بے بنیاد ہیں, اور علی امین گنڈاپور ہیرو ہیں, اور حکومت جانے کی بھی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے. علی امین گنڈاپور سے متعلق مجھ سے منسوب تمام خبریں بے بنیاد تھی. اب اس کے اوپر یہ پیغام عمران خان کا باقاعدہ طور پہ آ گیا. پھر ایک اور بات بھی انہوں نے کہی, جو رات انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ بہادر شاہ ظفر کی زندگی سے بہتر میں ٹیپو سلطان کی جو شہادت ہے اس طرح ملک کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہونا پسند کروں گا, اور اللہ سے ٹیپو سلطان جیسی موت کی دعا ہے. اس سے پہلے بیرسٹر گوہر نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ میں چیئرمین نہ رہوں, لیکن یہ تمام کوششیں ناکام ہوں گی, اور 4 اکتوبر کو ہر صورت جو ہے وہ احتجاج جو ہے وہ کیا جائے گا. ویورز, اس احتجاج کے حوالے سے یہ بھی آپ کو خبر دے دیں کہ خان صاحب نے باقاعدہ طور پہ, ان کے سٹینڈنگ آرڈرز تھے, ہدایت نامہ تھا کہ علی امین گنڈاپور ہر صورت میں لیڈ کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے اس احتجاج کو, اور اس کے ساتھ ساتھ راستے میں جتنی مرضی رکاوٹیں آ جائیں آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا, بے شک آپ کو 2 دن لگ جائیں, ہر صورت میں آپ کو ڈی چوک اسلام آباد میں پہنچنا ہے. آج 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوئی جی. ایک تو مصدق ملک صاحب جی پھنس گئے, کنٹینرز لگے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ بھائی میں مصدق ملک ہوں, مجھے جانے دیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں سر, آپ آگے نہیں جا سکتے اور آپ کو راستہ دوسرا جو اختیار کرنا پڑے گا, وہ بھی نہیں جا سکے. پھر بیرسٹر صلاح الدین ہے جی, وہ چیف جسٹس کی عدالت میں پیش ہوئے اور وہاں پر بھی کنٹینرز کا ذکر کیا گیا. مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے, یہ قاضی صاحب نا ڈنڈی نہیں ڈنڈا مارتے ہیں, اور انہوں نے ماضی میں کیا کہا, خان صاحب کی حکومت تھی اور جگہ جگہ ناکے لگے ہوئے تھے, کہیں رک گئے ہوں گے صاحب, یا ان کو تکلیف ہوئی ہوگی, گاڑی روک لی, تلاشی ہوگی, یا انہوں نے تعارف کروایا, وٹ ایور جو بھی اس وقت ہوا. تو انہوں نے کہا کہ پورے شہر کو تم نے فوجی چھاونی میں کنورٹ کر دیا, اور اب آپ نے جو کنٹینر سٹی میں کنورٹ کر دیا, اور اس کے اوپر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ ریمارکس کیا دیتے ہیں اور ایک ریزننگ کیا پیش کر رہے ہیں کہ جناب یہ شنگھائی اجلاس ہو رہا ہے نا, شاید اس وجہ سے کنٹینرز جو ہیں لگائے گئے, ریڈ زون کو سیل کیا گیا. پھر اس کے اوپر اٹارنی جنرل صاحب یہ کہتے ہیں کہ نہیں سر یہ معاملہ نہیں ہے, بلکہ ملیشین پرائم منسٹر آیا ہوا ہے. سر یہ تو قوم کو ضرور بتا دیں کہ نہ ملیشین پرائم منسٹر کا معاملہ ہے نہ کوئی اور, صرف احتجاج روکنا تھا. کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کوئی کہتا کہ سر آپ کے خلاف بھی تو احتجاج ہو رہا ہے نا, جو 500 وکلا اس وقت باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو روکنے کے لیے بھی کنٹینرز کھڑے کیے گئے, اور یہ کنٹینرز یہاں پہ اب مستقل بنیادوں پر کھڑے کیے جائیں گے. ریڈ زون کے اندر کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہوگی, اور یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہے گا. لیکن قاضی صاحب نے یہ تمام باتیں, اوبیسلی یہ پک اینڈ چوز والا معاملہ ہے. اگر آپ ان کی عدالت کے حال دیکھیں تو وہاں سے بھی آپ کو اسی قسم کے ریمارکس اور اسی قسم کے فیصلے آتے ہوئے نظر آئیں گے. یہاں پر جی 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوئی. جسٹس جمال مندوخیل کے ریمارکس جسٹس منیب اختر کے حوالے سے جو انڈائریکٹلی ان کے بارے میں بات کر رہے تھے, اور پھر جب قاضی صاحب نے عاملیت کا ذکر کیا. پہلا جو ایپیسوڈ ہوا
وہ وکیل مصطفین کاظمی کے حوالے سے تھا. کاظمی صاحب آئے روسٹرم کے اوپر اور انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ 500 وکلا باہر موجود ہیں, آپ کس طرح سے یہ فیصلہ سنائیں گے. آبویسلی ایک غصہ تھا اور اس غصے کا اظہار جمال مندوخیل نے کیا کہہ کر کیا کہ ہمارے دل میں اگر تھوڑی سی بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے نرمی تھی, ہمدردی تھی تو وہ اب ختم ہوگی. تو سرکار, آپ کی عدالت, آپ کا وجود, آپ کا یہ بینچ کا بننا سب جو ہے وہ سیاسی ہے. آپ یہ جو کہتے ہیں نا کہ اب سیاست میں بات نہیں ہوگی, یہ بینچ سیاسی نہیں ہے, ذرا اپنے کنڈکٹ اور اپنے جملوں پر غور کریں. جو آپ نے اس ملک کے ساتھ کیا, پاکستان کے اندر کبھی کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ ایک سپریم کورٹ پاکستان کا ایک جج آئین اور قانون کی دھجیاں کیسے اڑا رہا ہے, اور اس کے اوپر ہر جو حکومت کا اقدام ہے اسے ایک لیگل شیلٹر مہیا کرتا ہے. اکثر لوگوں کا یہ سوال آیا تو میں نے اس کے اوپر تھوڑی سی ریسرچ کی, میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کمیٹی اور قاضی صاحب کا جو رول ہے کیوں یہ مانتے نہیں ہیں. دیکھیں سر, اس میں یہ ہوا کہ جب بھی کوئی آرڈیننس آتا ہے, پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آیا, آپ کو یاد ہوگا, اس کے بعد ایک اجلاس بلایا جاتا ہے. اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ رولز اینڈ ریگولیشنز کیا ہوں گے. ٹھیک ہے, عدالت کو کیسے چلایا جائے گا. کمیٹی بنانے کی تو بات ہو گئی, لیکن کمیٹی کے رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہیں انہیں بھی ان کا تعین کرنا تھا. اس لیے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اوپر پوری عدالت بیٹھی, فیصلہ کر لیا گیا. لیکن یہاں پر آرڈیننس دوبارہ آ گیا, رولز اینڈ ریگولیشنز کا تعین نہیں کیا گیا. مثال کے طور پر 2 ججز, حکومت کہتی ہے آرڈیننس کے مطابق کہ چیف جسٹس اور دوسرا سینئر ترین جج, لیکن تیسرا جج جو ہے وہ کس کی مرضی سے آ رہا ہے. یعنی آپ دوبارہ سے, آج سے جب پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ نہیں آیا تھا, آپ وہیں پر کھڑے ہیں, ایک کمیٹی بنا دی گئی, یعنی اسی طرح کی سوچ کو آپ نے 3 لوگوں پر بڑا اس کا سفیر کر دیا, ایک بندے کو شامل کر کے. اب یہ قاضی صاحب کی مرضی ہے کہ تیسرا جج کون ہوگا, اور اب تو خیر دوسرا جج بھی آپ کی مرضی کا ہے. تو جج اگر دوسرا انکار کر دے, جس طرح منصور صاحب نے کیا, بالکل ٹھیک کیا, تو اس کے اندر رولز اینڈ ریگولیشنز کیا کہتے ہیں, جس کا تعین نہیں کیا گیا. اگر کوئی جج اویلیبل نہیں ہوگا تو پھر رولز اینڈ ریگولیشنز کیا کہتے ہیں, یہ بھی وضع نہیں کیا گیا. تو لہٰذا یہ ایک ایسا طریقہ اپنایا گیا, قاضی صاحب کا ون مین شو چل رہا ہے جی, جس میں باقی لوگ بھی, ہم خیال گروپ جو ہے اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ سماعت کر رہا ہے. میں آپ کے سامنے 2 چیزیں اور بھی رکھ دیتا ہوں. سوال یہ ہے کہ کیا کوئی بھی جج اس طرح کی گفتگو سیاسی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا, یہ آپ کا کنڈکٹ نہیں ہے. اگر آپ اپنے حلف کی بات کریں گے, جس طرح جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ میں 63A کے کیس میں بینچ کا حصہ تھا, کیا اب میں نظر ثانی بینچ میں بیٹھنے سے انکار کر سکتا ہوں؟ کیا ایسا کرنا حلف کی خلاف ورزی نہیں ہوگی؟ اور یہ انہوں نے جملہ جو جسٹس منیب کے لیے کہا کہ جناب انہوں نے حلف کی اپنی خلاف ورزی کر لی ہے. پھر ویورز اس کے بعد چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کیا کہا کہ فل کورٹ سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں, لوگوں کو یہاں مرضی کا بینچ بنانے کی عادت ہے, کیا ہمارے پاس اختیار ہے کہ زبردستی کسی کو لا کر بٹھا دیں؟ اب آمریت نہ ملک میں ہے اور نہ ہی اداروں میں ہوگی. سر, آپ کی نا اینک کا نمبر شاید کمزور ہو گیا ہے. جس طرح اس بچے کو اٹھایا گیا, اس کے خاندان کو, لوگوں کو ٹکر دی گئی, پاکستان کی عوام آپ سے یہ سوال کرتی ہے کہ سرکار یہی آمریت ہے, اور آمریت اور کیا ہوتی ہے کہ اس ملک کے اندر تمام بڑے بڑے اداروں کے اندر جو عہدے ہیں وہ پاکستان کے ایک مخصوص طبقے کو دے دیے گئے. پاکستان کے آئین کے اوپر بھی اب آپ شب خون مارنے جا رہے ہیں, اور اس کی ایک سب سے بڑی مثال آپ کے سامنے ہے کہ باؤ جی کو باہر جانے سے روک دیا گیا ہے. اگر آپ ایک لمحے کے لیے اس خبر کو جھوٹ بھی تصور کر لیں کہ پاکستان کے طاقتور حلقوں نے باؤ جی کو پیغام نہیں دیا کہ پہلے آئینی پیکج کے اوپر ہمیں کچھ کروا کے دو اور پھر تم باہر جانا, اگر ہم اسے جھوٹ بھی مان لیں اور اس خبر کو کہیں کہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے, تو پھر ذرا نمبر گیم کے اوپر نظر ڈال لیتے ہیں کہ دوسری طرف فیصل واڈا کیا کہتا ہے کہ ان کو نمبر پورے کر کے دیے ہم نے, اور پھر یہ نمبر پورے کرنے کے باوجود جو ہے نالائکوں کا ٹولہ ہے جو آئینی پیکج کو پاس نہیں کروا سکا. تو وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نمبرز ہم تمہیں پورے کر کے دے رہے ہیں اور تم ایک نمبر کم کرنے کی طرف جا رہے ہو اور لندن بھاگنا چاہتے ہو. پہلے آئینی پیکج پہ کوئی فیصلہ ہوگا, پھر تم نے لندن جانا ہے. تو ان کا فیصلہ جو ہے وہ مؤخر کر دیا گیا ہے لندن یاترا کا, اور پھر انہوں نے آج خطاب کیا, اور دیٹ از سو انفارچونیٹ. انسان کی تذلیل کرتا ہے, لیکن یہاں پر لیڈر جو دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ قوم کا باپ ہے, وہ ایک صوبے کی عوام کو جوتی کی نوک پہ رکھ رہا ہے, ان کی تذلیل کرتا ہے, ان کے بارے میں آوازیں کس رہا ہے اور برا بھلا کہہ رہا ہے. پہلے انہوں نے کہا کہ یہ جتنے بھی خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں یہ بیمار ہیں, اور یہ بیماری ادھر سے آئی ہے, آپ کو یاد ہوگا
پھر آج انہوں نے کیا کہا کہ خیبر پختونخوا سے اس طرح پنجاب آتے ہیں جیسے پہلے وسط ایشیا سے لوگ آتے تھے۔ سر یہ پنجاب جو ہے نا، یہ کسی کے گھر کی جاگیر نہیں ہے، یہ پنجاب ہے، جاتی عمرہ نہیں ہے جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ کوئی آ کر یہاں پہ علاج نہیں کروائے گا۔ ہم ایسی باتیں نا برطانیہ کے اندر جب ہمیں ریسزم کا سامنا ہوتا ہے تو اب ہم سنتے ہیں کہ یہ لوگ دیکھیں اپنے ملکوں کو چھوڑ کر یہاں پر آ کر بس گئے۔ تو یہ ایک ریسس قسم کا ریمارکس تھا جو آپ نے خیبر پختونخوا کے لوگوں کے حوالے سے دیا۔ اگر یہ باتیں یہاں پر کوئی کہے نا کہ دیکھیں جی نارتھ سے لوگ اٹھ کر جو ہیں وہ ساؤتھ میں آ جاتے ہیں، وہ لوگ جو نیو کیسل میں رہتے ہیں ان کو کیا ضرورت پڑی ہے جابز کی تلاش میں، وہ آ کر لندن میں جاب کرتے ہیں، تو یہ ایک ریسزم ہے، ایک ریسس قسم کا ریمارکس آپ کی طرف سے دیا گیا۔ اگر آپ نے برطانیہ میں بیٹھ کر اگر آپ یہاں کے ممبر آف دا پارلیمنٹ ہوتے تو آپ ساری عمر ساری زندگی جو ہے وہ سیاست نہیں کر سکتے تھے۔ پھر یہ بات یہاں نہیں رکتی، غور سے سنیے گا۔ جیل میں بیٹھے شخص سے پوچھیں کہ کہاں ہے 50 لاکھ گھر، ہم نے کیا موٹر ویز احتجاج کے لیے بنائی ہیں، مار دھاڑ میں نمبر 1، کارکردگی میں 0۔ اچھا ان کا مسئلہ سب سے بڑا پتہ کیا ہے، یہ جب بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کام ہو، یہ انہوں نے ایک بیانیہ بنایا ہوا ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہماری حکومت کو چلنے نہیں دیا جاتا، یہ ان کے پاس ریزننگ ہے، اسی لیے یہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ہم سے بہتر اور نمبر 1 کوئی نہیں ہے، لیکن ہمیں کام کرنے دو، اور جب بھی کام ہمیں کرنے کا خیال آتا ہے تم لوگ کیا کرتے ہو، ہمیں گھر بھیج دیتے ہو، رسہ ڈال کر پرائم منسٹر ہاؤس سے نکالوں گا۔ خان صاحب کے بارے میں وہ بات کر رہے تھے۔ اور پھر ایک اور بیان، یہ کیا ہے پاکستان کی عوام کے لیے آپ کو سوچنا پڑے گا کہ سیاسی جماعتیں اور ان کے قائدین، اب میرا خیال ہے کہ باؤ جی کی نا عمر ہو گئی ہے اور وہ پاکستان کی سیاست کا irrelevant حصہ بن کر رہ گئے ہیں۔ شہباز شریف صاحب ریلیونٹ حصہ کیوں ہیں؟ کیونکہ پرائم منسٹر ہیں، لیکن یہ گیم اسے کہیں، یہ سیاست کہیں، یہ آخری مارکہ کہیں، یہ جمہوریت کی بقا کی جنگ کہیں، یہ پاکستان کی جنگ کا نام اسے آپ دیں، جو مرضی کہیں، یہ صرف 2 ہی انٹیٹیز کے درمیان ہے، ایک پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان۔ باؤ جی نے کہا کہ بھیڑ بکریوں کی طرح پیچھے چلنے والے پوچھیں کہ اس نے خیبر پختونخوا کے لیے کیا کیا، یعنی اب خیبر پختونخوا کی عوام جو ہے وہ بھیڑ بکریاں ہیں، اور اس سے بہتر اگزامپل جو ہے وہ ان کے پاس موجود نہیں تھی۔ تو باؤ جی آپ کی تقریر لکھنے والے، آپ کو ٹھیک ہے پنجاب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ہے اور پنجاب آپ کی جاگیر ہے، لیکن پنجاب کی عوام آپ کی جاگیر نہیں ہے، نہ ہی خیبر پختونخوا کی عوام آپ کی جاگیر ہے۔ اس طرح کے بیانات لیڈران کو، سیاستدانوں کو، لیڈران تو خیر کہنا غلط ہوگا، سیاستدانوں کو زیب نہیں دیتا، پارٹی کے سربراہ کو کہنا زیب نہیں دیتا، کیونکہ کبھی نہ کبھی آپ نے وہاں بھی حکومت بنانے کا خواب تو دیکھا ہوگا۔ اور ایک جملہ طارق متین بردر نے اسے ٹویٹ کیا ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ یاسمین راشد سے ہارنے والے کو سارا دکھ یہ ہے کہ میرے لیے لوگ نہیں نکلے، میاں صاحب جو پتلی گلی سے نکل لیتا ہے اس کے لیے لوگ نہیں نکلتے۔ اور ویرز آخر میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ بیرسٹر علی ظفر کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان سے، کانفرنس ہال میں یہ ملاقات کروائی گئی، 30 منٹ یہ ملاقات جاری رہی، اور اس کے بعد علی ظفر نے ہدایت لی ہے نظر ثانی کیس کے اندر، اور ترمیم کا چیف جسٹس یا جسٹس منصور سے تعلق نہیں، عرفان صدیقی صاحب کی ملاقات ہوئی فضل الرحمان صاحب سے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہماری ذاتی نوعیت کی ملاقات ہے اور ہمیشہ فضل الرحمان ہمارے ساتھ ہی اچھے لگتے ہیں۔ اچھا میں آپ کو نا ایک اور خبر جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ خان صاحب نے باقاعدہ طور پہ اس کا اعلان کر رکھا ہے۔ تو ایک اجلاس ہوا ہے جی KPK کے اندر، اور اس اجلاس کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ کس طرح سے ہم نے ڈی چوک پہ پہنچنا ہے۔ اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ وہ گاڑیاں جو کنٹینرز کو ہٹائیں گی انہیں پہلے بھیجا جائے گا، اور جو خصوصی ماہر دستہ ہے وہ اسے لیڈ کرے گا، اور ان کا کام یہ ہوگا کہ انہوں نے جا کر اس کنٹینر کو وہاں سے ہٹانا ہے، اور اسپیشل ایکوپمنٹ بھی ان کو دیا جائے گا۔ مشینری قافلوں سے آگے ہوگی، اور پچھلی بار قافلوں سے پیچھے تھے۔ اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا، اس بار مخصوص اور تربیت یافتہ دستہ قافلوں سے پہلے جائے گا۔ اجلاس میں 4 اکتوبر کو ہر صورت ڈی چوک میں پہنچنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا کی وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت PTI کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا، جس میں یہ تمام فیصلے جو ہیں وہ کیے گئے۔ ویورز یہ آج کی نشست تھی، اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔